مراد علی شاہ مسلسل تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب۔ مریم نواز نے ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا اعزاز حاصل کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ مریم نواز کی تقریب حلف برداری میں نواز شریف اور شہباز شریف بھی موجود تھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار۔ صدر نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کو مخصوص نشستوں کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ نگراں حکومت قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا متبادل پلان تیار۔ صدر 29 فروری تک اجلاس نہیں بلاتے تو بھی اجلاس 29 فروری تک لازمی ہوگا۔ اور کراچی کے کورنگی زمان ٹاؤن میں شہری کے ہاتھوں مارے گئے 2 افراد عام شہری تھے یا ڈاکو، تحقیقات جاری۔ عبدالخالق کو 8 اور عبدالرحمان کو 3 گولیاں ماری گئیں۔ عبدالخالق کو 5 مارچ کو عمرے پر جانا تھا۔ پولیس کہتی ہے ڈاکوؤں کی مبینہ فائرنگ سے عبدالشکور زخمی ہوا۔ موقع پر موجود عبدالاحد نے دونوں ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ چھینا گیا موبائل فون، پرس اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان کے خلاف 3 FIR درج۔ مریم صاحبہ جس سیٹ پہ بیٹھی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ تو آج ہی لٹکھڑا گئی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا یہ تو نظام شاید جلدی پیک اپ ہو جائے، کیونکہ آپ کے رویوں سے، آپ کی تعلیم سے، کیونکہ ہم نے اس کو اتفاق فاؤنڈری نہیں ماننے دینا۔ پنجاب میں اپوزیشن کو مریم نواز کی کرسی لڑکھڑاتی نظر آئی گئی۔ رانا آفتاب کہتے ہیں اسپیکر نے ہمیں بات نہیں کرنے دی۔ آج سیاہ ترین دن تھا، صبح اسمبلی کو اتفاق فاؤنڈری نہیں بننے دیں گے۔ پنجاب میں مضبوط اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ خان کی ضرورت ہے۔ لیگی رہنماؤں نے قیادت کو رائے دے دی۔ سابق وزیر داخلہ کو صوبے میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان، سینٹر بنانے کی تجویز پر بھی غور۔ سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ آج پتہ چل جائے گا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری۔ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ مضبوط امیدوار۔ MQM پاکستان کے علی خورشیدی بھی میدان میں۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کا جھگڑا ہو گیا۔ بات تو میں تک پہنچ گئی۔ ایک دوسرے پر الزامات، وزراء کو بیچ بچاؤ کرانا پڑ گیا۔ PTI کمیٹی کے خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے مشاورت مکمل۔ نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گھنٹاپور آزاد حیثیت سے اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ خاتون رکن کو ڈپٹی اسپیکر شپ دینے جانے کا امکان ہے۔ صوبائی کابینہ میں 15 سے 20 ارکان رکھنے کی تجویز۔ مشیروں میں الیکشن ہارنے والے سابق کابینہ کے ارکان کو ترجیح دی جائے گی۔ کون بنے گا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ؟ نام تاحال فائنل نہ کیا جا سکا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری، سرفراز بگٹی، ظہور بلیدی، صادق عمرانی اور علی مدد جتک کے نام سامنے آ گئے۔ فائنل نام آج شام تک سامنے آنے کا امکان۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس کب ہوگا؟ غیر یقینی صورتحال برقرار۔ صدر اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ آمنے سامنے آ گئے۔ صدر نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی مخصوص نشستوں کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ نگراں حکومت اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا متبادل پلان تیار۔ صدر 29 فروری تک اجلاس نہیں بلاتے تو بھی اجلاس 29 فروری تک لازمی ہوگا۔ پہلے کل بھی کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا انہیں کیا کرنا چاہیے، تو انہیں پرفارم کرنا چاہیے، پرفارم کرنا چاہیے۔ کوئی صدر کو مفت مشورہ دینا چاہیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ نہیں، میرے خیال میں ان کے پاس کافی لوگ ہیں مفت مشوروں والے، اسی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچے ہیں۔ صدر کا یہ حال مفت مشوروں کے باعث۔ لیگی رہنما اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں صدر نے آئین سے روگردانی کی، انہیں قومی اسمبلی کا اجلاس وقت پر بلوانا ہوتا ہے۔ 21ویں روز تک اجلاس ہونا ہی ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان کہتی ہیں کہ صدر اجلاس نہ بلا کر آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس اقدام سے صدر کی ساکھ پر ضرب پڑ رہی ہے۔ کس دن میں بلانا ہے، ہر حال میں سیشن، ووٹنگ ہونی ہے پرائم منسٹر کی 169 کی میجورٹی پر اور آگے بڑھنا ہے، تو اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ اور پھر وہ آئین شکنی کے کیوں مرتب ہونے چاہتے ہیں؟ سنی تحت کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ NA-15 نواز شریف کی عذرداری پر الیکشن کمیشن کا فریقین کو دستاویزات دینے کا حکم۔ فریقین کو کل دلائل دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر اور توشہ خانہ کیس کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔
10 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل میں فریقین کو نوٹس جاری، نیب کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ میں بھٹو کیس کا ٹرائل دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا، پوری ریاستی مشینری عامر ضیاء الحق کے کنٹرول میں تھی۔ عدالت اس حد تک ضرور قرار دے سکتی ہے کہ بھٹو کیس غلط طریقے سے چلایا گیا۔ عدالتی معاون خالد جاوید خان کے بھٹو ریفرنس میں دلائل، چیف جسٹس سے ریمارکس دینے کی عدالت کسی بھی عدالت کے فیصلے کا جائزہ لے سکتی ہے۔ ججز کی آزادی اور ان پر ریاستی دباؤ ہو تو اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل، کوئٹہ اور گردنوا میں بارش، کئی علاقوں کی بجلی معطل۔ خاران شہر میں بھی بارش کے بعد موسم سرد، کاغان ویلی کی سیاحتی مقام شگران میں سیاحوں کی موج مستیاں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان سمیت ملک کے بڑے علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ پچھلا لاہور میں خاتون کو ہجوم کے تشدد سے بچانے کا اقدام، مریم نواز کا پولیس افسر شہر بانو کو خراج تحسین۔ لیگی رہنما نے کہا کہ شہر بانو نے بہادری، عقل مندی اور فرض شناسی کا مثالی مظاہرہ پیش کیا ہے، وہ بر وقت نہ پہنچتی تو حادثہ ہونے کا خطرہ تھا۔ 30,000 افراد شہید، 70,000 زخمی، 80% بے گھر ہو گئے۔ فلسطینی حکام نے 7 اکتوبر سے اب تک کی تفصیلات جاری کر دی۔ حکام کے مطابق 500 مساجد اور گرجا گھر، 300 تعلیمی ادارے اور 3 لاکھ رہائشی یونٹس ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ 35 میں سے 31 ہاسپٹل غیر فعال ہو گئے۔ اسرائیل نے محاصرہ کر کے بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ترکیہ میں اویسی وزرائے اطلاعات کے غیر معمولی اجلاس، اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے منظم قتل عام اور نسل کشی کی شدید مذمت، غزہ میں بلا مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا ہے کہ خطے میں امن کا واحد راستہ فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ پاک بحریہ کا مقصی اسپاک کے اختتام پر شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ۔ پاک بحریہ کے بحری جہاز نے سطح آب سے فضا میں مار کرنے والے 90 میزائل سے فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا آپریشنل تیاری پر اظہار اطمینان۔ پی ایس ایل میں آج پشاور زلمی کا سامنا اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ گزشتہ روز ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو ہرایا گیا۔